بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عمر فاروق اینڈ یو آر واچنگ کرنٹ افیئرز ود عمر فاروق۔ ناظرین، آج آپ کے ساتھ دو بہت امپورٹنٹ باتیں شیئر کرنی ہیں۔ ایک کہ عمران خان صاحب ابھی تک لانگ مارچ کا اعلان کیوں نہیں کر رہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ نون لیگ خود ہی اپنی آڈیو ٹیپ میں پھنس گئی۔ سب سے پہلے میں آپ سے ڈسکس کروں گا کہ نون لیگ کی آڈیو ٹیپ سے ریلیٹڈ۔ ناظرین، جو گڑھے یہ لوگوں کے لیے کھودتے تھے یہ خود ہی اسی میں گر گئے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا مریم نواز صاحبہ نے تقریباً 3 سال اور 1 سال تو مسلسل لوگوں کی آڈیو لیک کرتی رہی، اور وہ آڈیو ہر فورم پہ جا کے جعلی قرار دی گئی، مگر اس کو ایڈیٹنگ کیا گیا تھا، اس کو مختلف جگہ سے جوڑ کے بنایا گیا تھا، اور اس میں سے سب سے بڑی جو آڈیو تھی وہ تھی چودھری ثاقب نثار صاحب کی، جو کہ سابق چیف جسٹس تھے۔ ان کی آڈیو انہوں نے ملا کے، اور پورا کنبہ بیٹھا تھا پاکستان مسلم لیگ نواز کا، اور وہ چیخ کے کہہ رہا تھا یہ دیکھیں ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، یہ دیکھیں ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ یہ نواز شریف صاحب کو سزا دی گئی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ اس آڈیو کے ساتھ انہوں نے لنک کر دیا جو جج تھے رانا شمیم صاحب، گلگت بلتستان کے جو جج تھے رانا شمیم صاحب، بعد میں انہوں نے بھی ان کو جھوٹا قرار دیا، انہوں نے اپنا بیان حلفی واپس لیا اور یہ جھوٹے ہو گئے۔ پہلے بیان حلفی میں وہ کیا کہہ رہے تھے، اور بعد میں انہوں نے ان کے سر سے یہ اٹھا لیا، انہوں نے کہا سوری میرے سے غلطی ہو گئی۔ اچھا مجال ہے یہ کون سے معافی مانگ لے، یہ اپنے کیے پہ شرمندہ ہو، اچھا زیادہ موٹیویٹ ہو جاتے ہیں آگے کسی نئی سازش کے لیے۔ تو انہوں نے جسٹس ثاقب نثار صاحب کے اوپر ایک آڈیو ٹیپ کا الزام لگایا، اور اپنے فیورٹ صحافیوں کو یہ کہا کہ اس پہ پورا پراپوگنڈا کریں، اور نون لیگ کا جو میڈیا سیل تھا وہ پورا پراپوگنڈا کرتا رہا۔ ٹھیک ہو گیا۔ اب کیا ہوا، اب ان کی اوریجنل آڈیو آ گئی۔ اب اوریجنل آڈیو آئی ہے، میں 2 دن انتظار کرتا رہا، دیکھتا رہا کہ نون لیگ والے شاید اس کی تصدیق یا تردید کر دیں، مگر انہوں نے مجال ہے کوئی لفظ کہا ہو، خاموش، ان کے کیمپ میں مکمل خاموشی ہے۔ اس آڈیو میں تین مختلف آڈیوز ہیں، اور مجھے لگتا ہے ناظرین ان کے ساتھ نہ اضافہ ہاتھ کر گئے لوگ، ہاتھ ہو گئے، آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ ہاتھ کون کرتا ہے۔ انہوں نے پرویز لائی صاحب کے بارے میں بات کی، جو مریم نواز شہباز شریف صاحب کر رہے ہیں کہ دیکھیں جی پرویز لائی بڑا بدماش بنا ہوا ہے، اپنے بھائی کا نہیں ہوا تو وہ کسی کا کیا ہوگا۔ اچھا یہ ان کا فیملی میٹر ہے، مثلا ہو آر یو، آپ کون ہوتی ہیں کہ کسی کو یہ کہنے والی کہ کوئی بدماش ہے یا نہیں ہے، کہ اس کے بیٹے نے اسے خراب کیا ہوا۔ اگر وہ آپ کے کیمپ میں آ جاتا تو ہی از گڈ، ویل اینڈ گڈ، مثلا ہی از پرفیکٹ پرسن، پھر آپ کی جمہوریت مضبوط تھی۔ یہ آپس میں چچا بھتیجی یہ بات کر رہے ہیں۔ اور دوسری بات جو کہ شہباز شریف صاحب کو کوئی گورنمنٹ آفیسر بتا رہے ہیں کہ مشینری امپورٹ کرنی ہے مریم صاحبہ نے اپنے داماد کے لیے، کہ مجھے کال آئی ہے کہ وہ اپنے داماد کے لیے انڈیا سے ویسے انہیں بہت پیار ہے انڈیا سے، لندن سے اور انڈیا سے، کہ وہاں سے ہم نے ایک مشینری امپورٹ کرنی ہے، کوئی پاور پلانٹ لگانا ہے۔ تو آدھا کام ہو گیا، آدھا مٹیریل آ گیا، آدھی مشینری آئی اور آدھی رہ گئی ہے۔ اس پہ شہباز شریف صاحب ان کی مختلف ان کو انسٹرکشنز دے رہے ہیں۔ اور تیسری امپورٹنٹ بات استعفوں کی، استعفے اسپیکر کے ثوابدید ہوتے ہیں، وہاں یہ بات نہیں ہو رہی۔ ایاز صادق صاحب، وزیر قانون جناب اعظم تارڑ صاحب اور خواجہ آصف صاحب، یہ مل کے رانا ثناء اللہ صاحب کے ہم لندن سے اپروول لے لیں گے، میاں صاحب سے اپروول لے لیں گے، 30 استعفے آئیں گے، 7 کریں گے، یہ 4 کر کے ختم کریں گے، تو یہ بالکل کمزور ہوتے جائیں گے۔ یہ آڈیو ان کی لیک ہو گئی، اور یہ اب تک کچھ بھی بتانے سے قاصر ہیں، انہوں نے ابھی تک کوئی بات نہیں کی، اور ان کے فیورٹ صحافی اب چپ ہے، میڈیا خاموش ہے۔ ویسے حیرانگی ہوتی ہے اس میڈیا کے اوپر، مین سٹریم میڈیا کے اوپر، کہ جب کسی اور پارٹی کی، خاص طور پہ عمران خان کی بات ہو جائے تو یہ طوفان بدتمیزی برپا کر دیتے ہیں۔ ان کے ٹویٹر اکاؤنٹس بھر جاتے ہیں، طلعت حسین صاحب، نجم سیٹھی صاحب، سلیم صافی صاحب، حامد میر صاحب، بس ان کے تمام فیورٹ صحافی تمام کے تمام اللہ کر کے شروع ہو جاتے ہیں کہ یہ دیکھیں جی پاکستان میں کیا ہو رہا ہے، عمران خان صاحب نے یہ کہہ دیا، ان کی آڈیو لیک ہو گئی ہے، ان کو جواب دینا چاہیے، جمہوریت کے لیے خطرہ ہے، ملک کی سلامتی کے لیے خطرہ ہے۔ اور جو مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں، ہی از دا ون جو سب سے پہلے شروع ہوں گے۔
اب تک سب کی زبانیں خاموش ہیں. اب تو مولانا صاحب کو ویسے پارلیمنٹ جعلی نہیں لگتی ہوگی, اب الیکشن بھی جعلی نہیں ہوگا, اب تو سب کچھ ان کا ٹھیک ہے. آڈیو لیک ہو گئی مگر یہ خاموش ہیں. ابھی تک نون لیگ کی طرف سے کسی قسم کی کوئی بات نہیں آئی کہ ہم یہ آڈیو جوڑ کے بنائی گئی ہے یا اوریجنل ہے. اور مجھے یہ لگتا ہے یہ اوریجنل ہے, جو اب تک ان کی کوئی بات نہیں. ابھی آپ دیکھیے گا کچھ دنوں کے بعد مریم صاحبہ یا کوئی ان کا بندہ نا پریس کانفرنس کرے گا, یہ بات یاد رکھیے گا, اور کوئی صحافی یہ بات کرے گا کہ سر وہ آڈیو آئی تھی, یہ کہیں گے یا وہ ہمارا پرسنل میٹر تھا, آپ نے کیوں, پہلے تو ہمیں اس بات کا جواب دے ہماری آڈیو لیک کی ہوئی, اور ساتھ ہی منہ دوسری طرف پھیر لیں گے کہ اس کو اس طرح اگنور کریں گے اس کویسچن کو کہ جیسے یہ کویسچن ایگزسٹ ہی نہیں کرتا. اور خود میں نے کہا پریس کانفرنس گھنٹوں میڈیا کو بٹھا کر یہ بتاتے تھے جیسے اپنے بچوں کو کوئی بندہ سبق نہیں دے رہا ہوتا, ویسے یہ بتا رہے تھے. یہ دیکھیں یہ آڈیو آ گیا ہے ثاقب نثار صاحب کی. ناصر اگلی بات کی طرف آتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی یا تو کوئی ڈیل ہو گئی ہے, کیونکہ اب تک عمران خان صاحب کسی بھی قسم کی کوئی ڈیٹ کنفرم نہیں کر رہے اباؤٹ دا لانگ مارچ. ابھی تک انہوں نے رحیم یار خان جلسے کے لیے کہا تھا کہ میں یہ کام کروں گا, میں ڈیٹ یا کوئی لاہ عمل دوں گا, بٹ سٹل ہی سو کوائٹ. ابھی تک وہ چپ ہیں. ان کی ضمانت کنفرم ہو گئی ہے عدالت سے, اور وہاں سے بھی ان کی باڈی لینگویج سے کافی کانفیڈنس لگ رہا ہے کہ ہی سو مچ کانفیڈنٹ, اور ابھی تک انہوں نے کوئی ڈیٹ نہیں دی. رحیم یار خان بیسیکلی ایک بہت چھوٹا سا شہر ہے, آپ دیکھیں وہاں جا کر بھی انہوں نے کمال کا جلسہ کیا. اتنے لوگ, میں حیران ہوں, وہاں جہانگیر ترین صاحب وغیرہ کا کافی ہولڈ ہے, مگر عمران خان صاحب نے وہاں ثابت کیا کہ پی ٹی آئی ہر جگہ پہ ایگزسٹ کر رہی ہے. اتنے لوگ تھے, اور رات گئے تک وہ عمران خان صاحب کی تقریر سنتے رہے. گرمی تھی جس کا بیان عمران خان صاحب نے بھی کہا, اور انہوں نے اس جلسے میں بھی عوام کو ہر قسم کی اویئرنس تھی. ایون بہت بیکورڈ ایریا ہے, بہت ایریا دور بھی ہے, مگر انہوں نے اپنی عوام کو بہت زیادہ اویئر کر دیا اس بات کے اوپر کہ یہ دیکھیں یہ ہم نے کرنا ہے, میں آپ کو لاہ عمل دوں گا, میں آپ کو کال دوں گا, آپ نے یہ کام کرنا ہے. بس رحیم یار خان سے لے کر پشاور, اور وہاں سے لے کر کراچی, اور وہاں سے لے کر پنجاب, یہ تمام بلوچستان تک اس بندے نے تمام لوگوں کو ریڈی کر دیا. اور ناظرین میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, کرک کا جلسہ لے کر اب تک تقریباً 52 کے قریب عمران خان صاحب مارچ سے لے کر اب تک جلسے کر چکے. 52 انہوں نے جلسہ کرنا ہوتا تھا تو پتہ نہیں انہوں نے یہ پلاننگ نہیں ختم ہوتی تھی. 52 اکیلا بندہ, اور یہ پوری پی ڈی ایم 12 13 14 جماعتیں مل کے کرتی تھی تو خیر سے نہ 1/3 بھی پورا نہیں کر پاتی تھی. مثلا وہ اکیلا بندہ 52 کے قریب جلسے کر چکا ہے. یہاں پر اس کے کینڈیڈیٹ کھڑے ہونے تھے, اس نے وہاں جا کے اپنے کینڈیڈیٹ کو مضبوط کر دیا ہے, عوام کو موبلائز کر دیا, اس کی کال کی دے رہا ہے. اب ویٹ کیا ہے, عمران خان صاحب کیوں اب تک کال نہیں دے پا رہے, جو کہ انہوں نے لاسٹ ٹائم لاہور میں آپ کو یاد ہوگا وکلا کے سامنے کہا تھا کہ میری سیٹرڈے سے یہ تحریک شروع ہو جائے گی. ابھی تک کوئی ایسی بات نہیں. چہمگوئیاں بہت زیادہ ہیں کہ عمران خان صاحب کے ساتھ کوئی بیک ڈور رابطے ہو رہے ہیں. پریزیڈنٹ صاحب جو عارف الوی صاحب ہیں, انہوں نے بھی اس بات کا دبے لفظوں میں اظہار بھی کیا ہے کہ خواہش والے الیکشنز میں اور ایکچول الیکشن میں زیادہ فرق نہیں ہے, اور واپسی کے بھی امکانات بڑھیں گے ہیں کہ عمران خان صاحب کو کہا گیا کہ آپ واپس چل جائیں سپریم کورٹ نے, کہ وہاں چلے جائیں اپنی اسمبلی میں. عمران خان صاحب نے کہا ٹھیک ہے, I'm ready to go, مگر آپ سائفر کی تحقیقات کروا دیں کہ یہ سائفر کیا تھا, میں جانے کے لیے تیار ہوں. لہٰذا انہوں نے کافی اپنی یہ جو جلسہ ہوا رحیم یار خان کا, اس میں وہ کافی نرم لہجہ تھا ان کا, ہمارے انسٹیٹیوشنز کے حوالے سے بھی, خاص طور پہ انہوں نے عدلیہ کے حوالے سے کہا کہ اس کے لیے اس کی آزادی کی جد و جہد جاری رہے گی. کوئی انہوں نے ایسی بات نہیں کی, مگر لہجہ کافی نرم تھا, کافی سافٹ رکھا ہوا تھا کہ ہاں اب کچھ لگ رہا ہے کہ کچھ بات بنتی ہوئی ان کی نظر آ رہی ہے, کیونکہ ان کی ضمانت کنفرم ہو گئی ہے اور اوپر سے آڈیو لیک ہو گئی ہے. ان دونوں کڑیوں کو آپ ملائیں, یہ آڈیو کیسے لیک ہو گئی, یہ کون لیک کر سکتا ہے؟ یہ بات ہم سب کو پتہ ہے کہ اب مجھے ایسے لگتا ہے کہ امپورٹڈ گورنمنٹ جو ہے, اتحادی گورنمنٹ جو ہے جسے عمران خان صاحب کہتے ہیں یہ امپورٹڈ گورنمنٹ ہے, کہ یہ گورنمنٹ لگتا ہے اب تھوڑی سی ہلنا شروع ہو رہی ہے. آنے والے دنوں میں ہم مزید اس پہ بات کریں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا اور اپنے اس چینل کا خیال رکھیے گا. اللہ